اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود السلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا، اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو، شیعہ سنی مسلمانوں کو اس فرش عذاب پہ تشریف آوری کا میں کسی طرح سے حصہ جات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت اپنی دربار عالیہ میں قبول و مقبول۔ آل محمد کا اللہ بحق کے محمد و اہل بیت محمد آپ کی مشکل ترین دعائیں مستجاب فرمائے۔ برادر عزیز جبران کی بیٹی بیمار ہیں، خالق کونین انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے۔ مومن مخصوص نے دعا مل گئی، کوئی پردہ بیمار ہیں، خالق انہیں شفا عطا فرمائے۔ جس کے دل میں جو بھی دعا ہے مولا منظور فرمائے۔ قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ میرے بعد واجب الاحترام ہستی موجود ہیں، برادر عزیز بہت ہی پیارا بھائی ذاکر حسین ابن علی اور بہت ہی منفرد ذات جناب سید علی رضا شاہ صاحب آپ داؤد خیر۔ کبھی کبھار آتا ہوں تو لگن تو مہربانی فرمائیے گا، کاج مجھ افکار ہیں تو ایک دو حکم بھی ہیں، فرمائشیں بھی ہیں، میں کوشش کروں گا جتنی بھی میں دو چار رباعیاں جو میرے ذمہ لگائی گئی ہیں وہ میں پڑھ سکوں۔ تو پہلے چند فکرے خاص طور پہ قابل ذکر، بسم اللہ سید، اگر آپ نے توجہ فرما لی، بھائی رضا صاحب کی بھی توجہ چاہوں گا۔ 9 لاکھ کے لشکر کو فرزند بوتراب نے دیکھا اور فرمایا، میں جانتا ہوں تم دولت کے لالچ میں آئے ہو۔ پھر سنیے، جلدی نہیں ہے، فکرہ بھائی نا، فکرہ بہت قیمتی ہے۔ 9 لاکھ کو فرزند بوتراب نے دیکھا اور فرمایا، میں جانتا ہوں تم یہاں دولت کے لالچ میں آئے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو تمہارے ایک سوال پر میں تمہاری توقع سے کہیں زیادہ تمہیں عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہوں۔ اللہ کرے میں بات سمجھا لوں، دور تک میری نگاہ ہے، بس شامل ذکر رہیے گا۔ پھر سنیے، جلدی نہیں، اللہ آپ کو آباد رکھے۔ میں نے تھوڑا پڑھنا ہے لیکن حکم تھا وہ پورا کر دوں۔ 9 لاکھ کو دیکھا اور فرمایا، تم دولت کے لالچ میں آئے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو تمہارے ایک سوال، فکرہ میں پڑھ رہا ہوں، تمہارے ایک سوال پر تمہاری توقع سے کہیں زیادہ میں تمہیں عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہوں، مگر میں جانتا ہوں تم نسلاً بھکاری ہو۔ آیا ہی نہیں جو نہیں بولا۔ اور تمہیں آباد رکھے یار، اٹھے ہوئے ہاتھوں میں سلام، اور تمہیں آباد رکھے۔ بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ، یہ دونوں ہاتھوں سے سلیوٹ ہے جی۔ آپ تیری زندگی ہو، امام زمانہ تیرے نسلوں کو آباد رکھے، حق ادا ہو گیا، مولا کی قسم میں نے آپ کا وقت ہی ضائع نہیں کیا، مجھے پتہ ہے پڑھنے والے حضرات بہت زیادہ۔ دعا فرمائیے، بسم اللہ بابا جی، امام زمانہ کی سلام، فکر سنیے، بسم اللہ جی، نوکرہ قرآن دی قسم، دل جیت لیا آپ نے۔
مگر میں جانتا ہوں. راستہ دے دیں، بہت پیارا بھائی ہے اور بہت بڑا ذاکر ہے. جناب عالم بھٹی صاحب آ جاؤ جی، بسم اللہ. امام زمانہ اس کو سلامت رکھے جی. بس اب بڑی ہستیاں ممبر پہ جمع ہوگی، میں کسی قابل نہیں. عمران مولا تیری زندگی ہو مانی مولا آپ کا بات. اللہ زندگی کو مار چچا مجھے رہا چل سے تھوڑا آپ نے دل میرا نہیں. تم نسلاً بادشاہ فرما رہے ہیں مگر میں جانتا ہوں کہ تم نسلاً بھکاری ہو. فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں؟ یاد رکھو بسم اللہ ہمارا ابتدائیہ ہے، بلغ ما ہماری منزل ہے، کعبہ قوسین ہمارا پڑاؤ ہے. میں پرواز کر کے فکرہ پڑھوں شاید حق ادا نہ ہو، نور کے قلم سے رخسار حور پہ لکھا جائے تب بھی شاید حق ادا نہ ہو. یہ صرف فرزند مصطفیٰ کا حق تھا، وہی فرما سکتے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ستارے ہمارے نقش قدم ہیں، کہکشاں ہماری رہ گزر کا نام ہے. کیا تم نہیں جانتے روئے زمین پر وہ فقط ہم ہی تو ہیں جو حالت نماز میں قبلوں کا رخ تبدیل کرنے پہ قادر ہیں. علی مشکل کشائی کرنا مولا. میں ادب پڑھنے کا عادی ہوں، کبھی میں نے دائیں بائیں کی گفتگو نہیں کی. بسم اللہ. دوے ہاتھ چلا رہے حیدری مرحبا قبلوں کا رخ تبدیل کرنے پہ قادر ہیں. بابا کون کہہ سکتا ہے سوائے فرزند مصطفیٰ کی؟ روئے زمین پر وہ فقط ہم ہی ہیں. اس فکرے کو یاد رکھیے گا، دل پہ لکھنے کے لائق ہے. جو حالت نماز میں قبلوں کا رخ تبدیل کرنے پر قادر ہیں. میں منت کر رہا ہوں نوجوان دوستوں کی جو انٹرنیٹ کے ساتھ وابستہ ہیں، بادشاہوں کے خطبات کو پڑھا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے مقام اور منزلت کیا ہے اور معرفت کسے کہتے ہیں. میں 4 فکر حضرت عباس علمدار کے پڑھ رہا ہوں. بادشاہ کا پہلا فکرہ ہی ایسا ہے، دل سرشار ہو جاتا ہے. 9 لاکھ کو دیکھا اور فرمایا تم کسی گمان میں آ گئے ہو، تم اسی گمان میں آ گئے ہو جس میں قریش تھے، جو یہ خیال کرتے تھے کہ وہ محمد مصطفیٰ کو قتل کر دیں گے علی کے ہوتے ہوئے. میں جاگنا علی کا واسطہ میں کچھ عرض کر رہا ہوں. جو یہ گمان کرتے تھے کہ وہ محمد مصطفیٰ کو قتل کر دیں گے علی کے ہوتے ہوئے. یہ جڑے ہوئے ہاتھ میں سے یہ زیادہ شہید کا بیٹا ہو کے منت کر رہا ہوں. دل بولے تو اتنا بولنا کہ میرا آگے پڑھنے کو جی چاہے. فرمایا تم بھی اسی گمان میں آ گئے. اتنا ہی پڑھنا تھا. میں فقط کہہ دوں یہ دور عقیدوں کی جنگ کا دور ہے. میں تمہاری التماس کر رہا ہوں تمہاری ان خدمات میں کہ آج کل عقیدوں پہ سمجھوتا نہ کیا. دوسرا نہ میں فقط کہہ دوں مر جاؤ. مر جاؤ گے. 4 فکرے میں نے بادشاہ حسین کے پڑھے، 4 فکرے مولا عباس کے.
دو فکر شہزادہ علی اکبر اور مجلس تمام. ممبر پہ ہاتھ ہے، میں بھیک مانگتا ہوں بادشاہوں سے، کبھی کبھی خیرات مل جاتی ہے، وہی بانٹ رہا ہوں. پہلا فکرہ ہے اور یہی نثر کا آخری فکرہ ہے. اس کے بعد صرف منظوم 2-4 شعر ہے. گھبرائے ہو تو نہیں؟ ہم شکل پیغمبر میدان میں آئے. یا علی یہ فکرہ بس پہنچا لو. ہم شکل پیغمبر میدان کربلا میں آئے. 9 لاکھ کو دیکھا اور فرمایا تم میں سے تو کوئی ایسا ہوگا نہیں جو بتا سکے کہ وہ کون ہے. جلدی نہیں ہے، میں سمجھا لوں. میدان جنگ میں عرب کا دستور تھا مد مقابل جو بھی آتا تھا وہ اپنا تعارف کرواتا تھا، اور تعارف کے لیے واجب تھا کہ 3 پشتیں گنوائی جائیں. وہ بتایا کرتے تھے کہ میں کون ہوں، میرا باپ کون تھا، اس کا باپ کون. فرمایا تم میں سے تو کوئی ایسا ہوگا نہیں جو بتا سکے کہ وہ کون ہے. ہمیشہ ہم نے بتایا، آج بھی ہم ہی بتائیں گے کہ ہم کون ہیں. 2-4 مصرے اور دعا. 9 لاکھ کو دیکھا جلالہ میں اس نظر سے. فرمایا جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے میں کون ہوں. اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو. یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ. میں نے بہت کم، یہاں پہ کافی عرصہ نوکری دی ہے اس بارگاہ میں، لیکن بہت کم سال ایسے جن میں نظم پڑھی. آج بھی طویل پڑھنے کا ارادہ نہیں. آپ کے چہروں پر یہ جو مودت کے یہ جو نشان ہے بس یہی کافی ہے میرے لیے. جو رونق ہے یہی کافی ہے. لفظ ایک ایک خیرات ہے درباروں بادشاہوں. میری کیا مجال، میں تو صرف مانگتا ہوں. ہاتھ کھڑا اور بہت چھوٹا ذاکر امام حسین. آپ کا اس انداز سے توجہ فرمانے نہیں، بڑی عزت کی بات ہے. یہ مصرے سنیے، دل چاہے تو بولیے، دل نہ چاہے تو ٹھیک ہے، کافی ہو گیا. اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو. فرزند شاہ عکس 72 ہوں جان لو. یوسف سے حسن میں کہیں بڑھ کر ہوں جان لو. میں سر بسر شبیہ پیمبر ہوں جان لو. تلا گنگ والوں میں شعر پڑھنا چاہتا ہوں اور دل پہ اتارنا چاہتا ہوں. نعرہ یہاں سے لے کے نجف تک نہ پہنچا تو مانگی ہوئی تاثیر کی خیرات پہ ناز کرنے کا فائدہ کیا آیا. اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو. فرزند شاہ عکس 72 ہوں جان لو. یوسف سے حسن میں کہیں بڑھ کر ہوں جان لو. میں سر بسر شبیہ پیمبر ہوں جان لو. 9 لاکھ نے لہجہ سنا، جلالہ میں لہجہ سن کے، لہجہ اور گفتگو سن کے 9 لاکھ کی سانسیں حلقوم میں اٹک گئی. 9 لاکھ کی سانسیں خشک ہو گئی. 9 لاکھ کے چہرے اتر گئے. فرزند حسین ابن علی نے 9 لاکھ کے اترے ہوئے چہروں کو دیکھ کے فرمایا تم پر نہ کیوں ہو خوف شکست و زوال کا، 18واں برس ہوں علی کے جلال کا. 18واں برس ہوں، 18واں برس علی کے جلال. 9 لاکھ سہم گئے. لے جائیے ایسا. فرمایا کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے خلاف ہماری تلواریں چلیں. تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے خلاف ہماری تلواریں چلیں. اس نے کہا تلوار کے بغیر کیسے لڑا جاتا ہے؟ فرمایا تم جانتے نہیں نا ہم کون ہیں. اگر میں چاہوں ہے بد سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں. میری خوش نصیبی سمجھیں بھائی رضا، چونکہ ادب سے وابستہ لوگ ہیں، اکثر ہم بیٹھتے ہیں تو ادب پہ گفتگو ہوتی ہے. آپ کے نظر کرنے لگا ہوں 4 مصر. کافی ذرا مشکل تھا. اکھاڑ دوں. ادب میں کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو ادب کے مقابلے میں تھوڑے کری ہو جاتے ہیں، ان کو استعمال کرنا ذرا پرہیز کیا جاتا ہے کہ یہ ادب کے ساتھ مناسبت نہیں کرنا. بڑا تلاش کیا کوئی قافیے مل جائے جو گفتگو کو اس انداز سے پیش کرے کہ آپ کے دلوں پہ اثر انداز ہو جائے. بادشاہ بڑے کریم ہے، پھر وہ خیرات دے دے.
3 کافیے سنیے، شاید میں چلا جاؤں اسی پہ چھوڑ دوں. فرمایا ہیبت سے زندگی کی، بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، ہیبت سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں، مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں. اس طرح یہ کافی اگر بھول گئے آپ تو پھر بھول گئے، یاد رکھ لیجیے تو میری نوکری ہوگی. ہیبت سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں، مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں. اللہ اکبر. جسموں کو چیر کر ابھی روحوں کو پھاڑ دوں، چاہوں اگر تو میں تمہیں زندہ ہی گاڑ دوں. چاہوں اگر تو میں تمہیں زندہ ہی گاڑ دوں. جلال آ گیا. فرمایا جی چاہتا ہے سنگ ستم دھار سے کٹے، سرکش سروں کی فصل ہے تلوار سے کٹے. 9 لاکھ درد، بس اسی فکرے کے لیے ساری محنت کر گیا ہے. 9 لاکھ پہ نگاہ جما لی. فرمایا غور سے سنو، میرے ساتھ پوری زندگی کو بندہ مجھے داد نہ دے کوئی دکھ نہیں، یہ فکرہ ضائع ہوگا تو دکھ لے کے جاؤں گا. غور سے سنو، مجھے امام وقت نے حکم دے کے بھیجا ہے کہ جاؤ اور لڑو. میں کہہ رہا ہوں پوری زندگی مجھے داد نہ ملے دکھ نہیں، یہ فکرہ ضائع ہوگا تو دکھ ہوگا. امام وقت نے حکم دے کے بھیجا. 2 ہستیوں کو میرے بادشاہ حسین نے حکم دے کے بھیجا، شہزادہ قاسم ابن حسن کو اور شہزادہ علی اکبر، کہ بڑھ بڑھ کے حملے کرنے. جب شہزادہ علی اکبر روانہ ہوئے بلایا، پیشانی چوم کے فرمایا اسے باپ کا حکم نہیں، امام وقت کا حکم سمجھنا. میدان میں پہنچ کے تیری تلوار ہر سر تک پہنچے. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا بابا اتنی تاکید کیوں؟ فرمایا کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے اگر میرا محبوب لڑتا تو کیسے لڑتا. پتہ نہیں کون بیٹھا ہے کون نہیں بیٹھا، کس نے سنا کس نے نہیں سنا. ہاتھوں میں کبھی محتاج نہ کرے. سلام ہے، سلیوٹ ہے آپ کو، آپ کی مودت کو سلام، آپ کی عقیدت کو، کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے اگر میرا محبوب لڑتا تو کیسے لڑتا. عالم بھٹی صاحب، بھائی اللہ صاحب، جناب حبیب شاہ جی، مصرے آپ کی نظر ہو رہے، بہت بڑا اجتماع ہے، مر جانا زندگی فنا ہے. میری موت کے بعد بھی کچھ مصرے دہرائے جائیں گے، پڑھے جائیں گے. ایسے ہی مصرے آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. 9 لاکھ کو دیکھا، سہم گئے 9 لاکھ، سہم گئے، سہمے ہوئے 9 لاکھ کو دیکھ کے فرمایا غور سے سن لو. اللہ اکبر. میں تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں، وقت ہے توبہ کر لو. کسی نے کہا 9 لاکھ ہو کہ ہم آپ سے ڈر جائیں؟ شہزادہ کو جلال ہے. فرمایا جوش علی کے، مر جانا زندگی فنا ہے، یہ مثل یاد رکھیے. جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو، اموی ہو تم تو ہاشمی تلوار سے ڈرو. جاگنا یاد. جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو، اموی ہو تم تو ہاشمی تلوار سے ڈرو. شہزادے کا لہجہ بدل گیا. اموی ہو تم تو ہاشمی تلوار سے ڈرو، وحدت کی فوج کے سپہ سالار سے ڈرو، عباس کے سکھائے ہوئے وار سے ڈرو. ہائے ہائے. کچھ مصرے ہوتے ہیں جن پہ آپ داد دیتے، کچھ مصرے ہوتے ہیں جن پہ شاعر داد دیتے. حالانکہ شاعر داد دینے میں بڑے بخیل ہوتے ہیں. مجال ہے کوئی شاعر کسی شاعر کو داد دے، تھوڑے پاس اشارے کوئی نہیں. ان مصروں پر مجھے شعراء نے داد دی. شعراء عباس کے سکھائے ہوئے. فرمایا میں حضرت عباس کا شاگرد خاص، مجھے تلوار گری کے سارے ہنر میرے استاد نے سکھائے. اگر میں لڑنے پہ تل گیا تو تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ قیامت کس رنگ میں آئے گی. کسی نے کہا جی کیا ہو جائے گا میدان میں؟ فرمایا جو روح نکالتا ہے وہی ہانپ جائے گا.
جو روح نکالتا وہی ہاتھ چاہتا۔ ڈیرہ غازی خان تھا، اپریل کا جلسہ تھا، مدح حسین شاہ صاحب قبلہ کی مولا زندگی کرے، انہوں نے فقرہ پڑھا، میں پوری رات رویا۔ انہوں نے فرمایا کربلا سے لے کے شام تک 19 مرتبہ بی بی زینب عالیہ نے امام سجاد سے پوچھا، سجاد کسی نے اکبر دفنایا تھا یا نہیں؟ اللہ تمہارا ماتم پرسا آہت آئے قبول کرے، خالق آپ کے آنسوؤں کا آپ کو اجر عظیم عطا۔ کوئی مضمون نہیں پڑھنا، 2 یا 4 فکرے تبرک۔ میرا گھر ہے، یہاں پر میزبان ہوں، مہمان ہوں، بس دعا دینے لگا، گن کے 3 یا 4 منٹ اور پڑھنا، نوکری ہوگی نہیں۔ کسی نے اسے دفنایا تھا 18 سال، جس کے لباس پر میں نے مٹی نہیں لگنے دی۔ بڑا پیار تھا امام حسین کو اور بی بی زینب عالیہ کو بیٹے علی اکبر سے۔ جب کربلا کی زمین خرید کیا نا امام حسین نے 60,000 دینار میں، تو 30,000 حصے کی بہن نے دیا، 30,000 امام حسین نے دیا۔ جب بیع نامہ لکھنے لگے تو پھر بہن کے پاس ہے، بہن آدھا حصہ تیرا ہے آدھا میرا ہے۔ پوچھنے آیا ہوں زمین سجاد کے نام لکھوں یا اون کے نام؟ رو کے فرماتی ہے نہ سجاد کے نام نہ اون کے نام۔ فرمایا پھر کس کے نام لکھوں؟ فرمایا جاگیر اس کے نام لکھ جو آدھا تیرا ہے آدھا میرا۔ بسم اللہ کریں، بسم اللہ۔ وعدہ کیا ہے، کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں پڑھنی، بس بھائیوں کو وقت دیتا ہوں، میرے حصے کی نوکری ہو گئی، 2 یا 4 فکر تبرکن پڑھتا ہوں۔ میں ایک منت کرنا چاہتا ہوں، جتنے صاحبان 3 جمادی الثانی کی اس مجلس میں شریک ہیں، انہیں رونا ہو تو سوچ کے نہ رویا کر، انہیں رونا ہو تو منہ چھپا کے نہ رویا کر، انہیں رونا ہو تو یہ سوچ کے نہ رویا کر تو امیر ہے یا غریب ہے۔ میری 1000 بار توبہ، چوتھے معصوم نے مجلس کروائی، ذاکر نے امام حسین کے مصائب پڑھے، مجلس تمام ہوئی، مولا ایک مومن کے قریب ہے، رویا نہیں میرے غریب بابا کو، میں بسم اللہ، مولا روتا رہا ہوں، منہ پہ رومال تھا، تڑپ کے فرماتے ہیں رونا بے کفن کو رکھنا منہ پہ رومال۔ میں کوئی پہلی مرتبہ آیا ہوں تو لگا کہ مجھے پتہ نہ ہو کہ تیرا مزاج کیا ہے، تو مصائب کا عاشق ہے، تیری توقع سے پہلے ممبر چھوڑ رہا ہوں، ممبر کی قسم، ایک جملہ سن ماں کی محبت کا، ضرورت پڑی تو آگے پڑھوں گا۔ جب سال کی قید نبھا کے واپس آئی ہے نا علی کی بیٹی مدینہ، یہ میرے والد صاحب پڑھا کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا، نانا کی دہلیز پہ، روزے کی دہلیز پہ آ کے نا بوسہ دیا اور فکرہ وہ کہا کہ عرش ہل گیا۔ فرمایا زمانے کا رسول نانا، 18 بھائیوں کی بے وارث بہن کا سلام، مرضی تو نے اپنی کرنی ہے، جبر کر کے برلاتا نہیں، تیری مرضی ہے، جس کے دل میں قبر حسین ہے اس نے رونا ہے۔ یہ ممبر پہ ہاتھ ہے، میں نے اتنا درد بھرا فکرہ بہت کم پڑھتا ہوں آج کل، میں علی اکبر کے مصائب ویسے ہی بہت کم پڑھتا ہوں، عام مجالس میں تو پڑھتا ہی بہت کم ہوں، میں محرم کی مجالس میں کہیں کہیں پڑھوں، چونکہ یہ کم از کم 1.5 پونے 2 گھنٹے کا مضمون ہے، اور چونکہ عالیہ بی بی کا فرمان ہے کہ ذاکر کو چاہیے میرے بیٹے کے مصائب زیادہ نہ پڑھے۔ پوچھا گیا بی بی کیوں؟ فرمایا اگر ذاکر علی اکبر کے مصائب پڑھے کوئی مومن یا مومنہ نہ روئے، مجھ زینب کا دل دکھتا ہے۔ میں کہتا ہوں تجھے کیا معلوم ہم نے پالا کیسے، ظالم نے اتارا کیسے، تجھے کیا معلوم میں کربلا سے شام کا کئی کیسے اور کیسے سفر کیا۔ یہ ممبر پہ ہاتھ ایک فکرہ سن، فرمایا زمانے کا رسول نانا، 18 بھائیوں کی بے وارث بہن
ہمیں کہا جاتا ہے شیعہ روتے ہیں، یوں کیوں نہیں کہتے شیعہ مار کیوں نہیں جاتے؟ کمر تک رسول باہر ہے، بیٹا میرے قریب آ، میں تیرے سر پہ بوسہ دوں۔ کیسے پڑھوں، میں بھی سید ہوں۔ 4 قدم پیچھے ہٹ کے کہتی ہے نانا میرا سر زخمی ہے، نانا میں پتھروں کی بارش میں صبر کرتی آئی ہوں، نانا شولوں سے تیرے سجاد کو میں نے بچایا ہے۔ آوازی عالیہ تیرے بڑے احسان ہیں، دین اللہ کا بچ گیا، نسل تیری ختم ہو گئی۔ عالیہ میں تیرا ممنون ہوں، عالیہ زیادہ دکھ پہنچے تجھے، نانا دکھ سارے ایک طرف ہیں، بس ایک دکھ میں سمیٹ کے تجھے بیان کر دیتی ہوں۔ نانا میں اس وقت بڑا روتی تھی جب عیسیٰ کے امتی چادریں دیتے تھے تیرے اتارتے تھے۔ بس سمیٹوں بیان کو، کہاں کہاں تکلیف ہوئی، کہاں کہاں دکھ پہنچا، نانا سارے دکھ نہیں بتاتا، نانا بھول جاؤں گی جتنے ظلم ہوئے، بھول جاؤں گی۔ ایک ظلم تیری بیٹی کو قبر تک رلائے گا۔ عالیہ وہ کون سا ظلم؟ 9 مرتبہ بیٹھی، 9 مرتبہ اٹھی۔ نانا اگر نہ پوچھتا میں نہ بتاتی، پوچھا ہے تو پھر سن۔ کربلا سے لے کے شام تک 36 شہر، 72 بازار، 144 گلیاں، 288 موڑ، پتھروں کی بارش، باغی باغی کا شور، نانا تازیانوں کے ظلم، نانا بازاروں کے ستم، نانا درباروں کی پیشیاں، نانا سارے ظلم ایک طرف، ایک ظلم تیری بیٹی کو قبر تک رلائے گا۔ عالیہ وہ کون سا؟ نانا کربلا سے لے کے شام تک میں اس انداز میں ہوتی تھی اور اکبر کا قاتل میرے سامنے آگے مسکراتا تھا، کبھی کہتا تھا پرچی میں نے ماری، کبھی کہتا تھا حسین کو غریب میں نے کیا، کبھی کہتا تھا سادات کا وقت میں نے اجاڑا۔ اللہ تمہیں کسی غم میں نہ رلائے، مجھے ایمان سے بتاؤ اس ماں پہ کیا گزر گئی ہوگی جس کے سامنے بیٹے کا قاتل ہنستا تھا اور کہتا تھا پرچی میں نے ماری۔